بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ خلقکم، پانچویں دلیل عقلی، واللہ اور اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا، من تراب مٹی سے، مادہ بعید، ثم من نطفہ پھر پانی کے خلاصہ سے، ثم جعلکم پھر بنایا تمہیں جوڑے، وما تحمل من انثی اور نہیں اٹھاتی کوئی مادہ، بلا تضع اور نہیں جنتی، الا بعلمہ مگر اس کے علم کے ساتھ، بما جو امر اور نہیں عمر دیا جاتا، من معمر کوئی عمر دیا گیا، بلا ينقص اور نہیں کم کی جاتی اس کی عمر سے، الا فی کتاب مگر بیچ کتاب میں ہے، لوح محفوظ یا فی کتاب فی علم اللہ، ان ذالک بے شک یہ کام ہے اللہ پہ آسان۔ تو حاصل کیا نکلا کہ اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ مٹی کے پیدائش کے تین مطلب میں بیان کر چکا ہوں۔ ایک خلقکم، خلق اصلکم تمہارے باپ آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ دوسرا خلقکم من تراب تمہارا مادہ بعید یعنی مٹی سے نباتات، فصلیں، فصل و نباتات سے غلہ، غلہ سے خوراک، خوراک سے خون، خون سے منی اور منی سے نطفہ، تو مادہ بعید مٹی۔ اور تیسرا جب نطفہ ٹھہرتا ہے تو جائے دفن کی مٹی تھوڑی سی لائی جاتی ہے جس سے اس منی کو گوندھ دیا جاتا ہے جیسے آٹا گوندھتے ہیں، اور وہی ابتدائی مٹیریل ہے۔ تو خلق میں مٹی شامل ہے، تینوں طریق پہ شامل ہے۔ تو فرمایا یہ مٹی سے انسان بنانا اور جوڑے تمہارے بنانا، یہ تصرف ما فوق الاسباب یہ بھی اللہ کا خاصہ، اور ما تحمل علم ما فوق الاسباب یہ بھی اللہ کا خاصہ۔ اب ذرا خیال کرنا، وہی باتیں آ رہی ہیں، تصرف ما فوق الاسباب، علم ما فوق الاسباب، تو سمجھو کہ مسئلہ الہ کہیں قریب ہے، الہ کا مطلب قریب ہے، بنیادیں دونوں آ گئی، تصرف ما فوق الاسباب اور علم ما فوق الاسباب۔ تو اب لفظ الہ کا معنی کہیں قریب ہوگا، اس کو تلاش کرنا ہے۔ فرمایا آگے وما یستوی البحران اور نہیں برابر دو سمندر، البحران ھذا عذب فرات یہ میٹھا پیاس بجھانے والا، سائغ شرابہ آسانی سے گلے سے گزرنے والا پانی اس کا، بہذا ملح اجاج اور یہ اب یہاں ہاذا کس کے لیے ہے؟ ماحود ذہنی کے لیے، ذہن میں بہذا ملح اور یہ نمکین کڑوا، بمن کل اور ہر ایک سے، تاکلون لحما طریا کھاتے ہو تم، لحمن طریا لحم گوشت تیار شدہ تازہ، وتستخرجون حلیۃ اور نکالتے ہو تم سونا گہنا، حلیہ زیور، تلبسونہا پہنتے ہو تم اس کو، بطر الفلکا اور دیکھتا ہے تو کشتیوں کو، پیے اس سمندر میں، مواخرہ چلنے والی چیرنے والی، لتبتغوا من فضلہ تاکہ حاصل کرو تم اس کے فضل سے، ولعلکم تشکرون اور تاکہ تم شکر گزار بنو، اس کے شاکر بنو۔ تو یہ دلیل توحید عقلی ششم، چھٹی دلیل آ گئی، دو دریا، ان دو دریاؤں پر میٹھا اور کڑوا، اس پہ مفصل بات ہو چکی ہے کہ ان سمندروں سے مراد کیا ہے۔ کسی کو یاد ہے تو ٹھیک، نہیں تو پھر بھی ٹھیک۔ اس پہ لمبی بات میں نے کی تھی کہ یہ کیا ہے، زیر زمین پانی کے جو دو سمندر ہیں، یا
فوکل ارض ہیں، اور پھر اس سے مراد کیا ہے؟ یہ ساری بات بہرحال یہ دو دریا، دونوں کی کیفیت مختلف، اور دونوں سے تم کھا رہے ہو کس سے؟ لحمن طریا، مچھلی گوشت، تازہ گوشت، اور نکالتے ہو تم ہلیتن تلبسونہا۔ جہاں تین مسئلے سمجھ رہے ہیں، ایک مسئلہ یہ کہ یہ ذرا غور سے سنو، مسئلہ یہ ہے کتاب و سنت اور اہل سنت کا منصوص اور متفق علیہ مسئلہ ہے کہ قرآن ساری کتابوں پر حاکم کتاب ہے، اور قرآن کے مقابل نہ کوئی روایت چلتی ہے، نہ راوی چلتا ہے، نہ کتاب، نہ مولوی، نہ پیر، کوئی بھی نہیں چلتا۔ اب اس قانون کو جاری رکھا جائے تو باطل کی ہر رگ کٹ جاتی ہے۔ اس لیے جتنے اہل باطل ہیں وہ سب سے پہلے اس بنیاد کے دشمن ہیں، اور اس قانون کی پہلی زد پڑتی ہے غیر مقلد ٹولے پہ۔ غیر مقلد جس کو اہل حدیث کہتی ہے، اور اہل حدیث کی جو قرآن کی دشمنی ہے اس اصول کی، یہ سارے فرقوں سے بدتر ہے۔ اور البتہ للڑ تھوڑے آگے، یہ للڑ بزرگ، اب انہوں نے اس پر اس قانون کو توڑنا چاہا۔ غیر مقلدین کا مولوی طالب الرحمان ہے، اس نے میری تقریر پر کلپ جاری کیا اور اس نے چیلنج کیا کہ ہم قرآن کے مقابل حدیث مانتے ہیں۔ یہ بڑا اچھا ہوا کیونکہ یہ اس نے تکیہ کرتی۔ اس پر پھر لمبی گفتگو ہوئی، تقریباً 11 گھنٹے سے بھی زیادہ کی گفتگو نیٹ پہ موجود ہے، وہ آپ سن سکتے ہیں۔ اور جہاں میں صرف بہت مختصر سی بات کروں، اور اس کے بعد ایسا غائب ہوا کہ ابھی سنا ہے زمین پر لگتا ہے کہ نیچے، اور اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوا۔ بہت سارے نوجوان غیر مقلد وہ گمراہی سے واپس آئے، کیونکہ غیر مقلدیت نام تو 3-4 چیزوں کا ہے۔ ایک رفع الیدین، اس پہ جھوٹ بولتے ہیں، دوسرے 3 طلاقیں دے کر اور کوئی چارہ کار نہیں تھے غیر مقلد، اور تیسرا ایک فن ہے لیکن وہ جہاں میں نہیں ذکر کرتا، ایک تیسری بات بھی ہے۔ یہ 3-4 ان کے محور ہیں، باقی یہ علم و عمل سے خالی گروہ، اور اس گروہ کا مقصد رات دن صرف اہل اللہ پہ بکواس بازی کرنا۔ ابھی غیر مقلدوں کا آپس میں پھڈا پڑ گیا، کچھ غیر مقلد کہہ رہے ہیں کہ خامنئی شہید ہے اور مسلمان ہے، اور ایک غیر مقلد مناظر نے تو کہا کہ اللہ مجھے بھی ان کی طرح موت عطا فرمائے۔ اب دوسرے غیر مقلد پیچھے لگ گئے۔ حالانکہ انصاف کی بات کی جائے تو اس مولوی کی بات ٹھیک ہے کہ اہل حدیث اور شیعہ میں کوئی فرق نہیں، نظریاتی طور پہ شیعہ اور اہل حدیث، اور اصولی طور پر ایک ہے، کیونکہ جو اہل حدیث کا نظریہ ہے اگر اس کو لیا جائے اور ان کے اصول کو لیا جائے تو پھر شیعہ مذہب بالکل حق پہ ہے۔ اس نے ٹھیک کہا، کیونکہ انہوں نے تو قرآن کے مقابلے میں باتیں ماننی ہیں، اور روایات میں تو صحابہ پہ جرح موجود ہے، ارتداد موجود ہے، اور بہت ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو شیعہ مذہب اور اہل حدیث مذہب بالکل قریب ہے، یعنی چند مسائل کو چھوڑ کر اکثر مسائل ان کے وہاں سے آئے۔ تو اب اس نے کیا مثال دی؟ اس نے کہا دیکھو قرآن میں یہ ہے کہ مچھلی حرام ہے اور حدیث میں ہے مچھلی حلال ہے،
تو اب ہم قرآن کے مقابل حدیث کو مانتے ہیں. بنیاد اس کی یہ تھی. سمجھ گئے؟ قرآن میں ہے مچھلی حرام، حدیث میں ہے مچھلی حلال، تو ہم قرآن کو چھوڑ کے حدیث کو مانتے ہیں. اور دوسرا اس نے کہا کہ قرآن میں ہے گدا حلال ہے، حدیث میں ہے گدا حرام ہے، اور ساتھ وہ ایک ڈش بھی رکھ کے بیٹھے ہیں ویڈیو کلپ میں. وہ کہتے ہیں یہ دیکھو قرآن گدے کو حلال کہتے ہیں اور حدیث حرام کہتی ہے، ہم قرآن کے مقابل حدیث کو مانتے. اچھا ایک آدمی بھول کے یہ بات کرے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ایک آدمی بطور مذہب کے اس بات پہ پک جائے تو اب اس کے کافر ہونے میں کوئی شبہ ہی نہیں کہ قرآن کے مقابل، اور وہ اسی طرح پہ رہا. اب یہ ہوا کہ میں نے اسے صرف یہ بات کی کہ آپ کے دونوں جھوٹ ہیں. آپ قرآن کریم کی ایسی آیت لائیں جس میں قرآن نے مچھلی کو حرام کہا. پورے قرآن میں ایسی آیت نہیں، جبکہ قرآن کریم میں 3 ایتے موجود ہیں مچھلی کے حلال ہونے پر. تو آپ کی یہ بنیاد کہ قرآن نے مچھلی کو حرام کہا اور حدیث نے حلال کہا، یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے. قرآن کریم میں 3 آیات موجود ہیں مچھلی کی حلت پر، اور ایک آیت بھی موجود نہیں کہ مچھلی حرام ہے. لائیں آیت. اس نے کہا حرم علیکم المیتہ، میتہ حرام ہے نا، مردہ بغیر ذبح کے مر گئی. تو میں نے اسے کہا میتہ وہ کہتے ہیں مری ہوئی کو. تو مری ہوئی، تم زندہ گائے بکری کھاتے ہو یا مری ہوئی کھاتے ہو؟ تو اس لیے آئندہ اہل حدیثوں کو زندہ گائے کھانی چاہیے، کیونکہ میتہ کا معنی تو مری ہوئی ہے. یا میتہ کا معنی متعین کر، میتہ کہتے کس کو ہیں، پھر دیکھتے ہیں مچھلی میتہ میں ہے یا نہیں. آپ میری بات سمجھے؟ یہ ذبح جب ذبح بھی کرتے ہیں تو مرنے کے بعد کھاتے ہیں یا زندہ کھاتے ہیں؟ تو مری ہوئی میتہ ہے. تو اب یہاں وہ فرض کیا. تو میں نے کہا کہ آئندہ اعلان کر کے زندہ گائے کھائیں گے، زندہ کھوتا کھائیں گے، یہ مار کے نہیں کھائیں گے، ورنہ مرا ہوا کھایا تو میتہ حرام ہے. تو جہاں پنسا تو پھر میں نے کہا کہ بے وقوف یہ میتہ کا معنی کیا ہے؟ میتہ کا معنی اما من شانہ الذب، وہ جانور جس کی شان سے ذبح کرنا ہو اور بغیر ذبح کے مر جائے. مچھلی کی شان سے ذبح ہے ہی نہیں تو مچھلی میتہ کیسے بن گئی؟ سمجھ گئے میری بات؟ کیوں نہیں بول رہے کہ وقت زیادہ لگے؟ بھائی میتہ کا معنی کرنا ہوگا. میتہ اس جانور کو کہیں گے اور کہتے ہیں کہ جس کی شان سے ذبح کرنا ہو اور وہ بغیر ذبح کے مر جائے. تو مچھلی کی شان سے ذبح ہے ہی نہیں، ذبح ہے ہی دم مسفوح کی وجہ سے، اور مچھلی میں دم مسفوح ہی نہیں تو اس کی شان سے ذبح ہے ہی نہیں. یہی وجہ تھی کہ مچھلی بغیر ذبح کے حلال ہے کہ وہ میتہ کا فرد ہی نہیں ہے. اگر مچھلی میتہ کا فرد ہے تو پھر ذبح شدہ بھی میتہ کا فرد ہے، کیونکہ مری ہوئی تو وہ بھی ہے. جب ذبح کرتے ہیں تو جانور نہیں مرتا. تو پھر غیر مقلدوں کو زندہ کھانا چاہیے، مردہ نہیں کھانا چاہیے. کیسے اچھا بھیڑیے کی طرح کھائے. تو خیر اس میں وہ بیچارہ بہت ذلیل ہوا. دوسرا، کس لفظ کا معنی ہے کہ گدھا حلال ہے پورے قرآن میں؟ مجھے بتاؤ. اب غیر مقلد کا علم بھی دیکھو، یہ ان کا مناظر ہے. کہتا ہے انما کلمہ حسر ہے، لا عجز ما یوحا اوحیا، میں نہیں پاتا بھئی میں صرف 4 حرام ہے، حسر ہے، اور ان 4 میں گدھا نہیں ہے. صرف 4 حرام ہے، حسر ہے، ان میں گدھا نہیں ہے، لہذا گدھا حلال ہے. میں نے کہا گدھے، یہ حسر کا بھی تجھے نہیں پتا یہ حسر کون سا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے حسر کا کہ
صرف دنیا میں 4 چیزیں حرام ہیں، مردار، دم اور خنزیر اور ما اہل، اس کے علاوہ دنیا میں کوئی چیز حرام ہی نہیں۔ تو میں نے کہا یہ اثر ہے تو حرمت علیکم امہاتکم وہ بھی حلال کر لیں، اثر ہے نا۔ انما الخمر والمیسر، یہ بھی کیا ہے، شراب بھی حرام، جوا بھی حرام۔ تو حسر کا اگر یہ معنی تیرے والا کریں کہ قرآن میں صرف 4 حرام ہیں، باقی دنیا میں حرام ہی کوئی نہیں، تو پھر ماں بھی حلال، بیٹی بھی حلال، پھوپھی بھی حلال، اور یہ میسر بھی حلال، جوا بھی حلال، شراب بھی حلال۔ تو اب بیچارہ آئیں بائیں شائیں کر کے بھاگ گیا، کہتے ہیں جی ہسپتال داخل ہوئی۔ لیکن یہ تو مناظرے کی باتیں تو نیٹ پہ ہے، آپ سنیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ ذہن کہ قرآن کے مقابلے روایت حجت ہے اور حدیث حجت ہے، یہ اتنا کفریہ ذہن ہے، اتنا کفریہ ذہن کہ اس ذہن والا آدمی قطعاً مسلمان نہیں، اور یہی ذہن ہے غیر مقلدین، یہی ذہن ہے۔ اور یہ وہ جو احسان الہی کا بیٹا ہے موٹا، وہ بیان کر رہا ہے مردے سنتے ہیں، اصل مذہب یہی ہے ان کا بھی، مردے سنتے ہیں، کہتا ہے میں قرآن سے پیش کر رہا ہوں، مردے بولتے بھی ہیں، مردے کلام بھی کرتے ہیں، اور وہ کیا ہے کالا جال ہے تکو، یہ مردے کلام کر رہے۔ ان کا ایک اور مناظر ہے بڑا، اس نے کہا مردے سنتے ہیں، یہ کہتے ہیں مردے نہیں سنتے، میں دلیل دیتا ہوں قرآن سے مردے سنتے ہیں۔ اللہ نے نہیں فرمایا تھا الستو بربکم قالوا بلا، سنا تھا یا نہیں سنا تھا؟ یہ ہمارے پاس ساتھی ہوتے ہیں نا بالکل ڈنگر قسم کے، جن کے ذہن پہ شیطان سوار ہوتا ہے، وہ اپنی طرف سے بلا تحقیق کے وہ مسئلے بناتے ہیں، اور اندر شیطان کا غلبہ ہوتا ہے۔ آپ بھی اتنے ہوشیار نہ بنے، مسئلہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب مسئلہ سمجھ نہیں ہوگا اور اس مسئلے پہ ٹرچر ہوگی تو وہ یا غامدی ہوگا یا کوئی اور شیطان بنے گا۔ تو مسئلے کی تحقیق ضروری ہے۔ تو وہ دیکھتے ہیں اور جی رفع دین پہ بڑی حدیثیں آ گئی، واہ تو محدث اعظم تجھے بڑا پتہ چل گیا، اور جی فلانی آمین اونچی پہ بڑی حدیثیں آ گئی، اور علم صرف اتنے، اور جی کعبہ میں رفع دین ہو رہا ہے، ایران میں بھی رفع دین ہو رہا ہے۔ تو رفع دین یہ حق کی علامت ہے، ایران میں زیادہ رفع دین ہو رہا ہے، شہیدوں والا رفع دین بھی ہو رہا ہے، اور بھی بہت سارا رفع دین ہو رہا ہے۔ اور کعبہ میں داڑھی منڈے امام بھی آ گئے، کعبہ میں داڑھی منڈے امام بھی لانچ کر دیے گئے، اور کعبہ میں جو حج کا نمائندہ 2 سال پہلے بنایا تھا، یہ یہودی ایجنٹ تھا اسرائیل کا، جس نے حج کا خطبہ دیا اور اس پہ بہت بڑا احتجاج ہوا۔ تو کعبے کے اندر کرامتہ کی حکومت بھی رہی ہے، فاطمی، روافض، شاہ امامی، 25 سال تک وہ حجر اسود بھی اکھیڑ کے لے گئے تھے، اور ان کی حکومت بھی رہی ہے۔ تو صرف کعبہ معیار نہیں کہ کعبہ میں لوگ کیسے ہیں، علامت الگ چیز ہوتی ہے، بنیاد الگ چیز ہے۔ بنیاد کتاب و سنت ہے اور قرآن و سنت ہے۔ تو خیر، اور کعبہ میں بھی حملی ہیں، ان کے جتنے فتاوے الفقہ الحنبلی وہ حملی ہیں، سب کے سب ائمہ۔ اب محمد بن سلیمان نے جب سے اسرائیل کے قریب ہونا چاہا تو جو حملی علماء تھے تو وہ سخت علماء اور بہت باعمل علماء تھے، تو وہ آڑے آ گئے۔ تو محمد بن سلیمان نے ہزاروں علماء کو قتل کرایا اور جیلوں میں ڈالا جو حملی تھے، اور اب انہوں نے غیر مقلدوں کو وہاں پر زیادہ عام کرنے کی کوشش کی، کیونکہ غیر مقلد شروع سے ہی ایک انگریز کا خریدا ہوا فرقہ ہے وکٹورین۔ تو اب ان کو وہ جدھر لگاتے ہیں، یہ یہ اس طرح سمجھو جیسے ہمارا وہ طاہر اشرفی ہے یا وہ جامعۃ الرشید کا استاد اعظم ہے،
ہاں اس طرح کے یہ غیر مقلد علماء ہر جگہ پہ فٹ ہیں. اور دوسرا غیر مقلدوں کو انہوں نے اس لیے فٹ کیا کہ ایران کے قریب ہونا تھا اور شیعہ کے قریب غیر مقلد ہیں، جبکہ حنبلی علماء ان کا صاف فتویٰ ہے کہ شیعہ کافر ہے اور جو انہیں کافر نہ کہے وہ بھی کافر ہے. یہ حنبلیوں کے فتاوی ہیں. لیکن غیر مقلد وہ کہتے ہیں شیعہ بھی ہمارے مسلمان بھیڑا ہے، ہم بھی مسلمان. تو سیاسی طور پہ محمد بن سلیمان نے ان غیر مقلدوں کو اپنا اعلیٰ کار بنایا اسرائیل کے تعلق کے لیے اور ایران کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے. اور چند سال جب پہلی دفعہ عمرہ پہ گئے اس وقت یہ چھائے ہوئے تھے مسجد حرم میں بھی اور مسجد نبوی میں بھی. حرم میں کم تھے لیکن مسجد نبوی میں مدینہ یونیورسٹی کے بہانے سے یہ بہت تھے. تو ہماری حنبلی علماء سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بتایا کہ یہ مسئلہ ہے، ہمارے ہزاروں علماء انہوں نے قتل کرا دیے اور اب ان کو یہ جہاں لانچ کر رہے ہیں کہ یہ ان کی ہر بات مانتے ہیں. پھر اس دفعہ ہم گئے تو وہاں جب ملاقات ہوئی تو وہ وہاں کے حنبلی علماء بہت خوش تھے. انہوں نے کہا کہ یہ چند سال غیر مقلدوں کو آگے کیا اور اب ہر مسئلے میں اختلاف شروع ہو گیا. غیر مقلد دو مولویوں کو الگ کر لو، دونوں کی تحقیق الگ ہے، دونوں کا مسئلہ الگ ہے. تو کہتے ہیں پورے اختلاف ہوا تو اب محمد بن سلیمان نے پھر پابندی لگائی کہ کسی غیر مقلد کو فتویٰ دینے کی اجازت نہیں، سرکاری فتویٰ وہی ہوگا جو امام احمد بن حنبل کے قول پہ ہوگا، عملی دیں گے. تو ہمارے کئی ساتھی ہوتے ہیں بالکل لوٹتے، ان کو کسی چیز کا پتہ چلتا نہیں، بس ہر نئی چیز گمراہی کو قبول کرنے کے لیے یہ تیار ہیں. آپ کے خیبر پختونخوا میں بھی یہی چیز چل پڑی، بلوچستان میں، کراچی میں، ہر جگہ. اور آپ کے اندر بہت سارے غیر مقلد موجود ہیں. ہاں، اور آپ اچھی طرح سمجھے مسئلہ کہ غیر مقلدیت یہ ایک ضلالت کا نام ہے اور یہ تشیع کی دوسری صورت ہے. اور یہ اکثر تکیہ کرتے ہیں اگر اصلی غیر مقلد اہل حدیث دیکھنا ہے تو مرزا جیل بھی ہے. اور ابھی یہ ان کے جو دوسرے بیان آ رہے ہیں. تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ لحمن طریہ کیا کس کو کہا گیا؟ مچھلی کو لام طری کیوں کہا گیا؟ اسی لیے کہ بغیر ذبح کے حلال ہے، اسی لیے کہ تازہ طری گوشت کہا گیا، تیار شدہ گوشت. تو لحمن طریہ کیا کہا گیا؟ جو مولوی بیٹھے ہو وہ ذرا غور کرو. لحمن طریہ کیوں کہا مچھلی کو؟ بھی نہیں کھانی، حرام ہے. طریہ میں ترغیب دی جا رہی ہے، تر و تازہ گوشت. اور پھر نعمت کا مقام ہے کہ اللہ نے مچھلی کو تر و تازہ تیار شدہ گوشت تمہارے لیے بنایا، مطلب یہ حرام ہے نا. اور اگر حرام ہو پھر لامن طریہ بنتا ہے. تو یہ آیت دلیل ہے کہ مچھلی حلال ہے اور بغیر ذبح کے حلال ہے. لحمن طریہ. دوسرا مسئلہ ہے تستخرجون حلیۃ تلبسونہا. دوسرا مسئلہ نکالتے ہو تم حلیہ زیور، تلبسونہا پہنتے ہو ان کو. یہاں پر اشکال ہے کہ مرد کے لیے زیور پہننا حرام ہے، جبکہ جہاں کیا ہے حلیہ تلبسونہا. تو اس کے دو جواب ہیں. ایک جواب یہ ہے جو اصل جواب ہے کہ جو عورت زیور پہنتی ہے اس کا نفع کس کو ہوتا ہے؟ خامند کو. عورت کے زیور کا نفع کس کو ہوتا ہے؟ خامند. وہ بیچاری تو ایسے ہی گنوں سے لدی ہے نا، اس نے تو وزن اٹھایا ہے، لیکن انتفاع اور استلذاذ اور آنکھیں کس کی ٹھنڈی ہوتی ہیں؟ خامند کی، دیکھنے والے کی. اگر خامند کے دکھانے کے لیے پہنا ہے تو، باہر کسی اور کے لیے پہنا تو پھر الگ بات ہے. تو حلیۃ تلبسونہا تو پہنتی عورت ہے
گویا کہ تم پہنتے ہو، نفع تمہارا ہے اور خوش تم ہوتے ہو، تو اس لحاظ سے یہ احسان ہے. حلیتن تلبسونہا. اور دوسرا یہ ہے کہ اس حلیتن تلبسونہا سے وہ بعض چیزیں جو مرد کے لیے جائز رکھی گئی ہے. مرد کے لیے عورتوں والے زیور تو جائز نہیں، لیکن موتی مونگے وہ اپنے اپنے محل میں یا اپنی اپنی چیزوں میں وغیرہ، لیکن جو پہلا معنی ہے یہی واضح ہے. بطر الفلکا اور پیدا. اور دیکھتے ہیں تو کشتیوں کو یہ الفلک جو ہے یہ جمع بھی اسی وزن پہ ہے اور مفرد بھی. فلکون فعلون کا وزن جمع کا بھی ہے مفرد کا بھی ہے. کو فلون کا وزن کا اعتبار ہو تو یہ مفرد ہے. الفلک تو جہاں جمع والا معنی ہے کشتیاں اس سمندر میں، مواخرہ چیرنے والی، یہ بھی اللہ کی شان. فرمایا پہلے پانی کو دیکھو، ایک ہی زمین پر ہے 7 سمندر، وہ اجاج ملح نمکین اور کڑوا ہے اور جس کو پینا مشکل ہے، اور 7 سمندر ہے بالکل قریب، مانوی پردہ ہے درمیان میں، تو وہ کیا ہے؟ میٹھا ہے. ایک طرف میٹھا پانی چل رہا ہے، ایک طرف کڑوا پانی چل رہا ہے. تو یہ ان پانیوں کو چلانے پہ تصرف اللہ کا. اور پھر سمندر، اس میں مچھلی کا برآمد ہونا، تازہ گوشت، اور اس سے موتی مونگے اور جواہرات اس کا نکلنا، یہ بھی اللہ کا تصرف ہے. اور پھر پانی کی پشت پر کشتیوں کو چلانا، حالانکہ پانی کی طبیعت میں ہے کوئی لوہا یا پتھر ڈالو وہ چھوٹا سا بھی برداشت نہیں کرتا، وہ نیچے چلا جاتا ہے. جبکہ ایک طرف تو پانی کی طبیعت یہ ہے اس میں کوئی چیز بھی ڈالو وہ نیچے بیٹھ جائے گی، اور دوسری طرف اللہ کی شان یہ ہے کہ ہزاروں ٹن کے بحری بیڑے اور ہزاروں ٹن کے وزن وہ پانی کے اوپر چل رہا ہے، پانی کی سطح کے اوپر، وہ نیچے نہیں جا رہا. فرمایا یہ بھی میرا تصرف، لتبتغوا من فضلہ، تاکہ تم اس کی فضل سے مراد رزق حلال ہے. رزق حلال بھی اللہ کا فضل ہے جس کو مل جائے. بلعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو. فرمایا اور دیکھو